اکثر انسان کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہوں یا جو میں دعائیں اللہ سے کر رہا ہوں، کہ میرا اللہ ان کو سن بھی رہا ہے یا نہیں؟ کیا میری دعائیں میرے رب تک جا رہی ہیں یا نہیں؟ بہت سی ایسی چیزیں، ایسے سوالات آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو بے چین کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی بھی یا نہیں، کیا اللہ ہمیں سن رہا ہے یا نہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گی جس سے آپ یہ جان سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اشارے دے رہا ہے، وہ اللہ آپ کو کون سی ایسی نشانیاں دکھا رہا ہے جن سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے، اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت سکون ملے گا۔ اللہ ہمیں سن رہا ہے، یہ ایک بہت اہم اور تسلی بخش تصور ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ یقین ہمیں مضبوطی اور امید دیتا ہے، خاص طور پر مشکل وقتوں میں۔ جب ہم اپنی دعاؤں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری ہر فریاد اور ہر مشکل کو وہ سنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم میرے بندے تم میں سے میرے بارے میں دریافت کریں تو ان سے کہہ دو کہ بے شک میں تو ان کے قریب ہی ہوں۔ اس آیت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب دے رہا ہے۔ زندگی میں ہم سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا ہم اکیلے ہیں، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کا جواب اپنے وقت پر دیتا ہے، اور کبھی کبھی ہمیں بہتر چیزوں کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نا کہ اللہ اس وقت آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ آپ کو سن بھی رہا ہے۔ آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے؟ اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں بیٹھتے ہیں تو آپ کو بے آرامی کی جگہ کوئی نہ کوئی سکون محسوس ضرور ہوتا ہے، یا کچھ چیز غلط کرنے کے بعد یا کچھ گناہ کرنے کے بعد آپ کو سکون نہیں آتا اور آپ ہر وقت بے چین رہتے ہیں۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد آپ کو سکون نہیں آتا، کسی سے کوئی بدلہ لے لینے کے بعد آپ کو سکون نہیں آتا، تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے دل کو سن رہا ہے، اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، اللہ آپ کے دل میں اپنی محبت ڈال رہا ہے۔ جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، تو آپ کو دل میں سکون اور اطمینان محسوس ہو سکتا ہے۔ آپ جب کوئی گناہ کرنے کے بعد واپس اپنے رب کے پاس آتے ہیں نا، اس سے معافی مانگتے ہیں، تو آپ کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ آپ سے رابطے میں ہے، اس نے آپ کو بلایا نہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی نشانی ایسی ہے کہ جس میں آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں اور کچھ آیات آپ کے حالات یا آپ کے مسئلے سے متعلق ہوتی ہیں، جب بھی آپ قرآن کریم کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ ایسی آیات آتی ہیں جو کہ آپ کی اس وقتی سچویشن سے متعلق ہوتی ہیں۔ جب کبھی بھی کسی بھی سوشل سائٹ کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ ایسی آیات آتی ہیں جو کہ آپ کے حالات کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو کچھ اشارے دینا چاہ رہا ہے، اللہ آپ کو آپ کے مسئلوں کے متعلق آگاہ کرنا چاہ رہا ہے، اللہ آپ کو آپ کی مشکلات کے متعلق کوئی نہ کوئی رہنمائی دینا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اور تیسری بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ احساسات۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہمیں خواب یا الہام کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے جس سے ہمیں صحیح فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔
آپ اکثر نوٹ کریں گے کہ اگر آپ کچھ غلط کام کرتے تو آپ کو وہ کام غلط کرنے کے بعد سکون نہیں آتا۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کام غلط کر دیا ہے، یا کبھی کبھار آپ کو خواب میں ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو کہ آپ کو آپ کے مسئلوں کے متعلق یا کسی بھی فیصلے کے متعلق آپ کو مدد دیتی ہیں، یا آپ کو الہام ہوتا ہے۔ آپ کا دل اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے۔ آپ کا دل آپ کو اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی محبت اور اعتماد ڈال رہا ہے۔ اس لیے ان نشانیوں کو خوب سمجھیں۔ اور چوتھی بڑی نشانی کیا ہے؟ جس میں کسی دوست یا رشتہ دار کی باتیں جو آپ کے حالات سے متعلق ہوں، یہ پیغام بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ یا رشتہ دار آپ کو ایک ایسی بات یا ایک ایسا فیصلہ کرنے کے متعلق کہہ سکتے ہیں جو کہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ایک نشانی یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اور آپ اللہ کی مدد مانگتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو کوئی آسانی مل جائے تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ جب آپ اپنی مشکلات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی اس مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سن رہا ہے، آپ کی دعائیں سن رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ آئندہ بھی سنتا رہے گا۔ اور ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل میں اچانک کسی اچھے کام کا خیال آنا ہے یا کسی برے کام سے بچنے کی خواہش ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو دیتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ہدایت انہی کو دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ تو آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں اگر آپ کے اندر یہ نشانی ہے۔ اور بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آپ باقاعدگی سے نماز ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور عبادات میں مشغول رہتے ہیں، آپ اللہ کی ذکر اذکار کرنے لگ جاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو اپنے اللہ کو آپ اپنے قریب محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ علامتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، یہاں تک کہ جب آپ ہار ماننے کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد اکثر اس وقت آتی ہے جب ہم کسی کم سے کم موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور اللہ آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت تمہارے ارد گرد ہی رہتی ہے، اور جو دوسروں کے ذریعے تم پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ دعا صرف زبان سے نہیں کی جاتی بلکہ دل سے بھی کی جانی چاہیے۔ جب ہم دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو سمجھتا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عظیم عبادت ہے اور اس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے امیدیں لگائے رکھیں، اس کی طرف رجوع کرتے رہیں اور اپنی زندگی کی ہر کامیابی اور ناکامی میں اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں سن رہا ہے اور ہمیں ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیشہ اپنے قریب رکھے۔ آمین ثم آمین۔